إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فطرت انسان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب تک کوئی نعمت اس سے وقتی طور پر یا مستقل بنیادوں پر چھن نہیں جاتی اس وقت تک اس نعمت کی کوئی قدر اس کے پاس نہیں ہوتی. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں. جسمانی طور پر کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، آنکھوں کو اگر دیکھا جائے تو عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یقیناً اس نعمت کا قدر اس کو نہیں ہوگا جس کے پاس یہ موجود ہیں، اور اس نعمت کا قدر اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس یہ آنکھیں موجود نہیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کلام مجید کا فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یعنی کون سی نعمتیں ہیں جس کا تم انکار کر سکتے ہو؟ بار بار تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ
آج جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس نہیں ہیں، ان سے ان کی قدر پوچھو۔ تو نماز جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ہمارا معاشرہ ان نعمتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان نعمتوں کی قدر نہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احساس ختم کر دیتا ہے، جو ان نعمتوں کے ذریعے انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً نماز ہے، اگر کوئی اس کا زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن عملی طور پر اس نماز کو ادا نہ کر کے وہ شخص اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک اور بات بتا دوں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی بھی انسان اس کی فطرت ہے کہ کچھ کو نعمتیں دے کر اور کچھ سے نعمتیں چھین کر آزماتا بھی ہے کہ کون میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ اسی طرح روزہ یہ ایک سبق دیتا ہے، اس کے اندر ایک فلسفہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم عام دنوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو لا کر وقتی طور پر ہم سے ان نعمتوں کا استعمال چھین لیتا ہے، وقتی طور پر چند گھنٹوں کے لیے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم چند گھنٹے نعمتیں استعمال نہیں کرتے، ہمارے پاس ان نعمتوں کی کون سی قدر ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا وہ نعمتیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، وہ بھی ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا حال ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، یہ روزہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، اس کے اندر یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کی قدر دلاتا ہے اور یہ احساس پیدا کرتا ہے، جذبہ ہمدردی پیدا کرتا ہے، جذبہ احسان پیدا کرتا ہے، دوسروں کا خیال ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں کرتا تو سوائے بھوک کے، سوائے افلاس کے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ یقیناً ان چیزوں کو صحیح معنی میں سمجھنے والے جو لوگ تھے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے اور دین اسلام کے جو ارکان تھے، صحیح معنی میں ان کو سمجھنے والے اور جو ان کے اندر فلسفے موجود ہیں، جو حکمتیں موجود ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنے والی جو جماعت تھی وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ کیسے؟ آپ دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل اور حارث بن ہشام، سہیل بن عمر وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر جب بددعا کی تو ان تینوں کا نام اس میں شامل تھا، ان تینوں کا نام شامل تھا۔ اللہ کے پیغمبر بددعا کر رہے ہیں اکرمہ بن ابی جہل کے حوالے سے،
اللہ کے پیغمبر بد دعا کر رہے ہیں حارث بن ہشام کے حوالے سے، اللہ کے پیغمبر بد دعا کر رہے ہیں سہیل بن عمر کے حوالے سے، بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیغمبر لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ توحید ہے اس نقطے کے اندر کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے کسی معاملے میں اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو لہو لہان کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے خون جاری تھا، آپ بد دعا فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں او یتوب علیہم، ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کریں گے اس حالت میں اگر مر گئے تو پھر ان کو عذاب دیا جائے گا، لیکن آپ پہلے ان کے لیے بد دعا جو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نہ دے، ان کو غرق کرے، ان کو عذاب دے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہوا جب فتح مکہ ہوئی، یہ تینوں شخص آتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہم تو ایک ننگے کو بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنا دیتے ہیں، اور ہم تو جو زندگی ایسی ان کی گزری، کبھی مسجد کا دروازہ تک انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو ہم اپنے سارے معاملات ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ وہی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ یہاں پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے اللہ کے معاملے کے اندر دخل اندازی کرنا، اور یہی حارث بن ہشام ہے۔ ایک غزوہ ہوتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل زخموں سے چور ہے، جسم سارے زخم سے بھرا ہوا ہے، آواز لگاتا ہے کہ بھائی پانی پلا دو۔ پانی پلانے والا جب اس کے پاس آتا ہے، اب جیسے ہی وہ پانی ان کو دینے لگتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ اگر پانی بچ جائے تو مجھے بھی پلا دیجیے گا۔ جب وہ آواز سنتا ہے، وہ آواز حارث بن ہشام کی ہوتی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ بھائی پہلے حارث بن ہشام کو پانی پلا دو، اگر بچ جائے تو مجھے پلانا۔ یہ اسلام کے بعد جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو انہوں نے سمجھا، اور اس نے جو سمجھا اس سے انہوں نے جذبہ احسان اور ہمدردی کو اپنے لیے اختیار کیا۔ یہی روزہ تھا، یہی وہ رکھتے تھے، یہی نماز تھی، وہ بھی یہی پڑھتے تھے، آج ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت اگر ہوتی ہے، ہمیں وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کی ہمدردی کیا کریں گے، ہم اس کے لیے اچھے احساس کیا رکھیں گے۔ یہی صحابہ کرام ہیں۔ پہلے کیا معاملہ تھا، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اسلام نے ان کو جو جذبہ احساس سکھایا، جو ہمدردی سکھایا، اس پر کس طرح عمل ہو رہا ہے۔ حالت جنگ کے اندر ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، لیکن ہمدردی کے جذبے سے مالا مال ہیں۔ اور یہی پھر جب ساتھی کہتا ہے کہ میں جب پہنچا حارث بن ہشام کے پاس تو ایک اور آواز سنی
کہ مجھے بھی پانی پلا دیجئے گا حارث اگر بچے تو. جب آواز سنی تو سہیل بن عمر کی تھی رضی اللہ تعالی. حارث کہتے ہیں کہ آپ جائیے پہلے سہیل بن عمر کو پانی پلائیں, اس کے بعد میرے پاس آنا اگر بچ جائے تو. صحابی کہتے ہیں کہ میں حارث بن سہیل بن عمر کے پاس گیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, دنیا سے چلے گئے تھے. واپسی لوٹا حارث بن ہشام کی طرف تو دیکھتا ہوں تو ان کی بھی سانسیں رک چکی ہیں, وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. پھر واپس لوٹا ہوں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, دیکھتا ہوں تو وہ بھی دنیا سے چلے چکے ہیں. لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک کے منہ میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا. امت کو انہوں نے ایک سبق دے دیا, جذبہ احسار کا, جذبہ ہمدردی کا. ایک سبق دے دیا کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے, ہمدردی کا جذبہ کیا ہوتا ہے. آگے آتے ہیں مہاجرین, انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی, عظیم قربانیاں. یقیناً اپنے مال چھوڑے, اپنی اولادیں چھوڑی, باپ داداؤں کے حصے سے ملی ہوئی جائیداد انہوں نے ترک کی. آگے جب آتے ہیں تو انصار کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے, نقشہ کچھ اور ہے. کھڑے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے, لائن لگی ہوئی ہے, سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا مہاجر میرا بھائی بنے گا, کون سا مہاجر میرے حصے میں آئے گا تاکہ میں اس کو اپنا بھائی بنا لوں, اپنی جائیداد کا آدھا وارث بنا دوں. حتیٰ کہ جب لائن ختم ہو جاتی ہے, ایک صحابی ہیں وہ بچ جاتے ہیں, سعد بن ربی یہ بچ جاتے ہیں. انصاری ابھی سب کو بھائی اپنے مل گئے, اللہ کے رسول نے سب کے لیے اپنے اپنے بھائی مہاجرین میں سے مقرر کر دیے. سعد بن ربی جو کہ بچ جاتے ہیں, اب وہ انتظار میں ہیں, کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی میں تو اکیلا ہوں, میرے پاس کوئی بھائی نہیں آیا. حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لمحے میں آ جاتے ہیں. جب عمر نے فرمایا سعد عبد الرحمن تیرا بھائی ہے, آج کے بعد عبد الرحمن تیرا بھائی ہے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربی مجھے گھر لے گیا اور اپنی دونوں بیویوں کو بلایا کہ عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہو, یہ دونوں میری بیویاں ہیں, ان میں سے جو آپ کو پسند آ رہی ہے وہ مجھے بتاؤ, میں اس کو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ اس کے ساتھ شادی کرو. رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال پیدا ہی نہیں ہو سکتی, کوئی ایسا طرح کر بھی نہیں سکتا, کتنا ہی بڑا امیر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن یہ معاملہ کوئی نہیں کر سکتا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا سعد, بھائی وہ نہیں ہوتے جو بھائیوں کے گھروں کو برباد کریں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, دلنی علی السوق, اس وقت مجھے صرف کچھ رقم چاہیے اور مجھے مدینے کی بازار دکھا دو, بس مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے ان عبادات کے فلسفے کو سمجھا, اور سمجھنے کے بعد جب انہوں نے سمجھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایسا جذبہ احسار اور ہمدردی پیدا کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کر دی انہوں نے. آگے آتے ہیں اسلام سے پہلے یقیناً سعد بن عبادہ کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں.
کوئی چوراہا نہیں چھوڑتے تھے. اسلام لانے سے پہلے ان کی ذریعہ معاش ڈاکہ زنی پر قائم تھی. بہت بڑے چور تھے. اسلام سے پہلے مکہ کا کوئی چوراہا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. جب اسلام لائے تو اس کے بعد کی حالت کیا ہے کہ مغرب کے وقت مغرب کا ٹائم ہوتا، اعلان ہوتا تھا مدینے میں کہ جس کے گھر پر کھانا نہیں بنا ہے وہ سعد بن عبادہ کے گھر سے کھانا لے لے. یہ تو جذبہ اسلام. یہ نا انہوں نے اس اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا اور ان عبادات کے فلسفے کو، ان کی حکمتوں کو صحیح معنی میں جانا. آج ہم بھی تو ہیں نا، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی حج اور عمرے اسلام کے کام ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اگر یہ چیزیں جو صحابہ کرام اسلام انہوں نے جب اپنایا، عبادات کو انہوں نے جب اپنایا، ان کے دلوں میں جب یہ جذبات پیدا ہوئے، احسان پیدا ہوا، ہمدردیاں پیدا ہوئیں، ہمارے دلوں میں نہیں ہو رہی. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے مانا. جبکہ اسلام ان کے دلوں میں جذبہ ہمدردی پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں نہیں کرتا، مانا کہ ہمارا ایمان ابھی تک کمزور ہے. آگے آتے ہیں قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی. ان کی زندگی بھی انتہائی پتھر دل آدمی تھے، انتہائی سخت دل. لیکن اسلام لانے کے بعد ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ قیس، میں اس حجاز کی سرزمین پر اس وقت میرا ایک واحد گھر ایسا ہے جس میں آپ کو کوئی ایک چوہا بھی نہیں ملے گا، کوئی ایک چوہا بھی نہیں ملے گا. اس حجاز میں میرا جو گھر ہے، باقی گھروں میں چوہے موجود ہیں، میرے گھر کے اندر آپ کو ایک چوہا بھی نہیں ملے گا. سعد بن قیس رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی اسلام لانے کے بعد، ہمارے ہاں بھی تو باتیں ہوتی ہیں نا، دنیا کے معاملات اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. جس طرح ہمیں دنیا کے معاملات جلدی سمجھ آ جاتے ہیں، اس طرح انہیں آخرت کے معاملات جلدی سمجھ آ جاتے تھے. عورت نے کہا کہ میرا گھر ایسا ہے جس میں ایک چوہا بھی آپ کو نہیں ملے گا. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں چوہا اس گھر میں ہوتا ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں، مانا اس کا گھر خالی ہے. آتے ہیں اپنے گھر آتے ہیں، اونٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، پورا اونٹ سامان سے لدتے ہیں، بھر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں گوشت کی کیا پوزیشن ہے، گوشت کی کیا پوزیشن ہے. بیوی کہتی ہے کہ کمرہ پورا بھرا ہوا ہے سوکھے ہوئے گوشت کے ساتھ، مٹکے بھرے ہوئے. اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ اونٹ پر اتنا وزن ڈالو جب تک اونٹ بولے نہیں، اونٹ شکایت ہے جب تک اس پہ وزن ڈالتے جاؤ، اور پورا آ کر اس عورت کا پورا گھر سامان سے بھر دیتے ہیں. یہ ہے انہوں نے اسلام کو سمجھا، یہ انہوں نے نماز کے فلسفے کو سمجھا، یہ انہوں نے روزے کے فلسفے کو سمجھا.
آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں نماز کیا سبق دیتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، آج رمضان کا مہینہ ہے، کھانے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، دارقطنی کے اندر اس کی تفسیر ہے کہ پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے یقیناً صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، شاید ہم اور آپ اپنی پوری زندگیاں، اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنی پوری زندگی بتا دے، پوری زندگی بتا دے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں، پھر بھی ہم ان کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ایک عمل کے ایک ذرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ آقا کہتی ہیں اے امیر المومنین، ہلک زوج وترک صبیۃ صغار، کہتی ہیں کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، یقیناً میرے معصوم بچے نہ کمانے کے قابل ہیں نہ کھیتی باڑی کرنے کے قابل ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے، اپنا تعارف کراتی ہے، انا بنت خفاف بن ایما، میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں، خفاف کی بیٹی ہوں، ایما کی پوتی ہوں میں۔ امیر المومنین رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ تعارف کرواتی ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اونٹ تیار کیا جائے، اس کو پورا سامان سے لدا جائے۔ جب اونٹ تیار کیا جاتا ہے، پورا سامان سے اس کو لدا جاتا ہے، اس وقت ایک شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین اگر اس طرح آپ نے بیت المال کا سسٹم چلایا، اس طرح لوگوں کو آپ نے دیا تو پھر کام بن جائے گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں آپ نہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ کون ہے، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یقیناً کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے لیے اس کا سفر بہت مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ مقداد بن اسود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس سفر کے دوران صحابہ کرام نے شکایت کہ اللہ کے پیغمبر اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ گلا بھی خشک ہو چکا ہے، حالت یہ ہو گئی ہے کہ نماز کے الفاظ جو ہیں ادا کرنے کے لیے بھی گلے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ نماز کے الفاظ کیسے ادا کریں، تو لہذا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اونٹ ذبح کریں، ان کی جو اوزلیاں ہیں ان سے جو پانی نکلتا ہے وہ پئیں تاکہ گلا تھوڑا تر ہو جائے، نماز تو ادا کر سکے کم سے کم۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا نہیں، صبر کرو۔ مقداد بن اسود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا، بولا دیکھیں اس پہاڑی کے اس طرف اگر کوئی پانی مل جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جا رہی ہے اور دو مشکیزیں اونٹ پہ اٹھائے ہوئے بھرے ہوئے ہیں مشکیزیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو روکا، اسے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ 24 گھنٹے مجھے ہو چکے ہیں اس پانی کو لینے کے لیے، ابھی میں پہنچی ہوں، کل اس وقت لے کے وہاں سے جہاں پانی ہے وہاں سے آئی نکلی تھی، اب اس وقت یہاں پہ میں پہنچی ہوں، آپ اس پانی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے ہیں کہ اب پھر آپ کو ہمارا آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ عورت آتی کہتی ہے کہ صحابی وہ جو بے دین ہے اس نے اللہ کے پیغمبر کا نام سنا ہوا تھا، معنی آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے والا
اس کو اس وقت بے دین کہا جاتا تھا. آتی ہے اللہ کے پیغمبر، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان مشکیزوں میں ہاتھ ڈالا، ہم نے دیکھا کہ آپ کے انگلیوں سے، ہر ایک انگلی سے الگ الگ چشمے جاری ہوئے. صحابہ کرام نے پیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشکیزیں بھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ مشکیزیں واپس اس اونٹنی میں رکھے کہ وہ مشکیزیں پہلے کچھ خالی تھے چھلکنے کی وجہ سے، ابھی وہ مشکیزیں بھرے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس عورت کو کچھ دے دو، تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں، کیونکہ اس نے پہلے بتایا کہ میں بیوہ ہوں. لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران سفر اس کی بستی پر کوئی حملہ نہیں کرنا، اس کی بستی پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور وہی عورت جاتی ہے، احادیث کے اندر آتا ہے جب وہ اپنے قبیلے میں جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجاہدین کہیں دور چلے جا رہے ہیں لیکن ہماری بستی کو وہ چھوڑ رہے ہیں، ہماری بستی پر وہ کوئی حملہ نہیں کر رہے، یقیناً یہ لوگ احسان فراموش نہیں ہیں. بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت آتی ہے، پورے قبیلے پوری وادی کو لے کر آتی ہے اور آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے جذبہ احسان کا نتیجہ. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہی غزوہ خیبر تھا، یہی سفر تھا کہ ہم ایک دن مقام ابوا پہ جب پہنچے تو یہ جو عورت آج کھڑی ہوئی ہے اس کے دادا ایماں کو پتا چلا تھا. وہ جب اس کو پتا چلا کہ امام الانبیاء اور اس کے ساتھی مقام ابوا پر موجود ہیں تو اس نے پورے علاقے کے جانوروں سے دودھ نکال کے اللہ کے پیغمبر کو بھیجوایا، کیونکہ کنڈیشن اس طرح تھی کہ کھانے پینے کی بہت سخت ضرورت تھی. اور اپنے بیٹے سے کہا ہمارے پاس جانور کتنے ہیں؟ اس نے کہا 100 بکریاں ہیں ابا جان، اور 100 کی 100 بکریاں پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیں اور کہو کہ ابا نے یہ آپ کے لیے مہمان نوازی کی ہے. عزیز ساتھیو، یہ جو چیزیں ہیں یہی اسلام کے جو اعمال ہیں ان سے حاصل ہوتی ہیں. اس وقت جب ہم ان کے فلسفوں کو سمجھتے ہیں، ان کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں. آج جو روزہ ہے یہ روزہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، جذبہ ہمدردی، جذبہ ایثار کا. اگر ہمیں یہ حاصل ہے تو یقیناً ہم اس روزے کو صحیح معنی میں رکھنے میں کامیاب ہیں. اگر ہمیں اس روزے میں یہ روزہ ہمیں جذبہ ایثار کا درس نہیں دے رہا، جذبہ ہمدردی کا درس نہیں دے رہا، اس کے حکمت اور فلسفے کو ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا تو سوائے بھوک اور افلاس کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.